ان کو پل بنا دیا. قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا پل گیا کہ 5 گاڑیاں ایک ساتھ اس کتاب جو پل کتابوں کی شکل میں بنا دیا گیا, ایک ساتھ 5 گاڑیاں چل سکتی تھی. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اب جو یہ کتابیں پانی میں ڈالیں گے تو ضرور سی بات ہے کہ آج کل جو کتابیں لکھی جاتی ہے آج کل, وہ تو صرف کس سے, کمپیوٹر سے. اس زمانے میں ہاتھوں سے سب کتابیں لکھی جاتی تھی. جو ہی پانی میں ڈالو فوراً سیاہی نکل جاتی تھی اس میں. وہاں پر لکھا ہے کہ اتنی کتابیں جلا دی گئی, 1 مہینے تک اس دریا کا پانی جو تھا وہ سیاہی میں تبدیل ہو گیا. 1 مہینے تک کسی عالم کو ضرورت نہیں تھی سیاہی کی, میل کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ چاہتا وہ اسی دریا سے پانی وہ لیتا اور اس سے کتاب لکھتا. اب خود غور کرو کہ مسلمانوں کے ایک ملک میں اتنے بڑے بڑے ذخائر کتابوں کے, یہ سب کس کی وجہ سے, یہ سب کس کی برکت سے, قرآن کی برکت سے. آئیے چلیے, ایک زمانہ آیا جب دوسری جنگ عظیم ہو گئی. اور اس میں خلافت عثمانیہ, ترکیہ کی جو خلافت تھی وہ ختم ہو گئی. اور ہندوستان میں برصغیر میں مغلیہ کا دور تھا, مغلوں کا جو دور تھا وہ بھی ختم ہو گیا. 3 حکومتیں بڑی رہی ہیں, سب سے زیادہ جنہوں نے حکومتیں کی ہیں. 2 حکومت یہ, ایک خلافت عباسیہ, ایک مغلیہ دور, ایک ترکیہ دور. یہ سب سے بڑے جنہوں نے لمبے زمانے تک حکومت کی ہے. 900 سال, 1000 سال, 800 سال, 700 سال, اس سے کم ان کی حکومت نہیں ہے. سب سے بڑی تاریخ میں اگر دیکھیں گے, سب سے بڑی حکومتیں اسلامی 3 حکومتیں رہی. اور جب خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور یہاں پر مغلوں کا زوال شروع ہو گیا ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد, اس کے بعد جب انگریز ہندوستان میں آئے, جب انگریز برصغیر میں آئے تو وہ اس نیت سے آئے تھے کہ ہم ان لوگوں کو کیا کریں گے, عیسائی بنائیں گے. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. اس وقت ہندوستان میں ایک جگہ ہے یو پی میں, اس کو کہتے ہیں مظفر نگر, دیوبند کے قریب ہی ہے. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو اس وقت کھڑا کیا تھا. پہلے اس کا نام تھا شاہ ولی اللہ. بعد میں حضرت چلے گئے تھے دہلی. جیسے آج مرکز ہے دیوبند, بہت سارے مدارس ہیں, 350 کے قریب مدارس ہے دیوبند میں, صرف دیوبند میں وہ تحصیل ہے. ایسے ہی دہلی میں مدرسے تھے, بہت سارے مدرسے تھے دہلی میں. اس وقت مسلمانوں کو ایمان سے جوڑنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا کام کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا فارسی زبان میں. سب سے پہلا ترجمہ جو چھپا ہے وہ کس زبان میں چھپا ہے, فارسی زبان سے. وہ اس وقت ہندوستان کی زبان جو تھی اردو نہیں تھی, نہ ہندی تھی, بلکہ فارسی بولا جاتا تھا. اس وقت فارسی زبان تھی ہندوستان کی. بہت ساری زبان آ گئی, کشمیر میں بھی دیکھو گے آپ, بہت پرانے بوڑھے ہیں جو پڑھے لکھے وہ فارسی جانتے تھے اچھی طریقے سے, جنہوں نے باہر پڑھا ہے اور وہ جانتے تھے فارسی. تو ہندوستان میں جو زبان اس وقت رائج تھی, جو چل رہی تھی, وہ فارسی تھی. تو حضرت نے قرآن پاک کا جب ترجمہ کیا تو فارسی زبان میں کیا. اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف. پھر انہوں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ اس کے بعد یعنی شاہ ولی اللہ نے کیا ہے,
اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ چلتے چلتے کہ پورے اس وقت جتنے بھی مسلمان آباد تھے ہر جگہ قرآن پاک کا درس عام ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں درس قرآن نہ ہوتا تھا، ہر جگہ درس قرآن ہوتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ مسلمان قرآن سے جڑے اور اس کی وجہ سے ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے، اور مسلمانوں کے جو بنیاد ہے ایمان کی وہ تو قرآن ہے، جب تک قرآن کے ساتھ وہ جڑیں گے تب تک ان کا ایمان محفوظ ہے۔ اس وقت کیا پورے ہندوستان میں درس قرآن عام ہو گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا آگے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند جتنے بھی اکابرین ہمارے گزرے ہیں وہ سب حضرت شیخ الہند کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند کو جب جیل میں ڈالا گیا، اس کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہو گئے، تو جیل سے رہا ہونے کے بعد چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تھا ان کے اندر ہمارے اندر کیا کیا خرابی ہے، وہ جانتے تھے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جسم کا ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے روحانی ڈاکٹر۔ جیسے کہ آج کل جو ڈاکٹر ہے ان کو پتہ ہے سردی زکام بخار زیادہ آتا ہے اس زمانے میں، یعنی اس وقت میں، تو ایسے ہی حضرت کو بھی پتہ چلا کہ جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے؟ دین سے دور ہے۔ ان کی دوری کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دین سے دور کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو گئے ہیں تو انہوں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد کہا کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں عزت، اور اگر مسلمان بلندی چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں ہر اعتبار سے، مسلمان کی ترقی صرف دین میں ہے، گاڑی بنانے میں نہیں ہے۔ مسلمان کی ترقی کس میں ہے؟ دین میں۔ کافروں کی ترقی، امریکہ ان کی ترقی کس میں؟ گاڑیاں بناؤ، یہ چیزیں بناؤ، یہ چیزیں بناؤ، ترقی ہو گئی۔ ہماری ترقی مادی چیزوں پر نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے، یہ کتاب، اس کے اندر جسم کا علاج نہیں بتایا گیا بلکہ اس کے اندر روح کا علاج بتایا گیا، یعنی دل کی بیماری کا علاج اس میں ہے اصلاً۔ یعنی جب تمہارا دل ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لو آپ تمہارا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ بت پرستی عام تھی، کوئی کہتا تھا کہ یہ بت ہمارا ہے، اور یہ پانی برساتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، جیسے آج کل کے کہتے ہیں مشرک لوگ، اس زمانے میں بھی یہی کافر لوگ یہی کہتے تھے۔ اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک اور یہ وحی لوگوں کے سامنے بیان کی، یعنی قرآن پاک سنایا، تو ان کے اندر عجیب و غریب کیا ہے؟ چینجز آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس قرآن کو سنا، اتنا سخت مزاج کا آدمی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا نکلے تھے؟ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن جو ہی اس نے اپنی بہنوئی سے اس قرآن کو سنا تو فوراً اس کی جو سختی تھی، جو دل سخت ہو گیا تھا کفر کی وجہ سے، فوراً اس قرآن کی سننے کی وجہ سے اس میں ایک تبدیلی آ گئی۔ فوراً اس نے کیا کہا؟ میں کیا کروں گا؟ اسلام قبول کروں گا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اور بچپن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بچپن میں کیا کرتا تھا میں گائے بیل جانوروں کے ساتھ جاتا تھا، ان کو چراتا تھا، گھاس کھلاتا تھا،
اور میرا باپ جو ہے وہ مجھے کہتا تھا کہ بڑے ہو کر اے عمر تو کیا کرے گا، تجھے تو جانور چلانے نہیں آتے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو کیا کرے گا. ایسے کہتے ہیں نا بچپن میں کسی کو ماں باپ کہتے ہیں سختی کے ساتھ، تو بھائی تمہارا جب ایسا ہے حال ہے آج تو بڑے ہو کر تم کیا کرو گے. تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کہتے تھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس قرآن کے ساتھ وہ جڑ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے ان کو ایسی بلندی پر پہنچا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم تسلیم کیے گئے، اور پورے اسلام پھیلتا گیا عراق میں، شام میں، ایران میں. یہ سب وہ علاقے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوئے، فتح ہوئے. اور ایسا عدل ہوا، ایسا انصاف قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دو جانور جن کے اندر عداوت ہوتی ہے، مثلا بلی چوہا، تو وہ ایک ساتھ اس وقت ایک ہی ساتھ رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کا اثر اتنا تھا، جانوروں پر بھی تھا وہ. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عدالت کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے کہ ان کا اثر انسانوں پر ہی نہیں محیط تھا، بلکہ ان کا عدل جانوروں پر بھی تھا کہ دو جانور جو دنیا میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے اندر کیا ہے، دشمنی ہے، ضد ہے آپس میں، فوراً ایک جانور دوسرے کو ایک حملہ کرے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی وجہ سے ان پر بھی اثر آ گیا تھا کہ وہ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے اور کوئی کسی کو کیا حملہ نہیں کرتا تھا. بعد میں مسلمانوں کے ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان ہی میں سے ایک آدمی آئے جن کا نام ہے شاہ عبدالعزیز ان کا نام ہے، اور وہ بھی خلیفہ بن گئے ہیں. ان کے زمانے میں بھی وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں. بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو جیل سے رہا ہونے کے بعد کسی نے سوال کیا کہ مسلمان زوال کے شکار کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے. تو حضرت شیخ الہند نے کیا فرمایا، دو وجہ ہیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسری وجہ آپس میں اتحاد کا نہ ہونا، نہ اتفاقی کا ہونا، آپس میں اتفاق نہ ہونا. ہر جگہ اختلاف تو ہر انسان کے درمیان ہو سکتا ہے. دو بھائیوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اختلاف تو ہو سکتا ہے، بس ہمیں مسجد بنانی ہے یا اس کا دوسری بلڈنگ شروع کرنی ہے. اب ہر انسان سے رائے لے سکتے ہیں، ایک انسان یہ رائے دے گا، دوسرے یہ رائے دے گا. رائے تو دے سکتا ہے انسان، کیونکہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے عقل بنائی وہ ایک جیسی نہیں ہے اور طبیعت بھی ایک جیسی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم جب مشورہ کرتے ہیں کسی بات پر تو ہر آدمی، ہر انسان اپنی الگ الگ رائے دیتا ہے. یہ اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف تک محدود رہنا چاہیے. اس کی وجہ سے آپس میں دشمنی، بغض و عداوت، یہ بات صحیح نہیں ہے. اختلاف تو اختلاف ہے، لیکن اختلاف سے بڑھ کر اس کو آپس میں کیا حسد، کینہ، بغض اور دشمنی، یہ بات صحیح نہیں ہے. اختلاف تو ہر جگہ ہو سکے، اختلاف کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے جو منع کیا ہے وہ تفرقہ بازی ہی ہے، اختلاف سے منع نہیں کیا. صحابہ کرام کے درمیان بہت سارے مسئلوں میں اتفاق نہیں ہوا، بہت سارے مسائل تھے، اتفاق نہیں ہوا. آج بھی ہم کسی مسئلے میں بیٹھیں گے مشورہ کرنے کے لیے، بہت سارے لوگوں کے درمیان کیا اتفاق نہیں ہوتا. ایک اتفاق نہ ہونا الگ بات ہے، اختلاف ہونا الگ بات ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر اس کی وجہ سے اس میں غلو ہونا، آپس میں دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے تو اختلاف ہے، لیکن اتنا اختلاف آپس میں بڑھانا، اس اختلاف کو اور اس میں غلو کرنا کہ آپس میں لڑائی کرنا،
اس کی عزت کا خیال نہ رکھنا، اس کو گالی دینا، اس کو وغیرہ وغیرہ کہنا، اس کی وجہ سے یہ سب اس کی ممانعت آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، میں نے چند آیتیں تلاوت کی ہے، اور جہاں تک میں نے تفسیر کی تھی وہاں سے آگے میں بیان کر رہا ہوں، آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ جو اہلی کتاب ہے، اہلی کتاب تین جماعتوں کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان اہلی کتاب ہے، اہلی کتاب کا مطلب جو آسمانی کسی کتاب پر آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں،